بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، سبق نمبر 16، الشتاء سردی یا موسم سرما۔ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد طالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لِأَن يُؤَدِّيَ الْجُمَلَ الْمُخْتَصَرَةَ بِأَدَاءٍ صَحِيحٍ، کہ وہ مختصر جملوں کو درست ادائیگی کے ساتھ ادا کرے۔ نمبر 2، يعرف المفاہیم عند سماع الجمل العربیۃ، عربی جملے سن کر وہ مفہوم کو سمجھ سکے۔ نمبر 3، يقدر على التکلم عن موسم الشتاء، موسم سرما سردی کے بارے میں گفتگو کر سکے۔ جودی علینا یا سماؤ، سخاوت کر ہم پر اے آسمان، یعنی سخاوت کر ہم پر اے آسمان کے پروردگار۔ جودی علینا بالمطر، سخاوت کر ہم پر بارش کے ذریعے۔ قد جاءنا فصل الشتاء، تحقیق آ چکا ہمارے پاس سردی کا موسم۔ فصل التجدد للشجر، درختوں کے نئے ہونے کا موسم۔ فصل الغیوم الراعدۃ، گرجنے والے بادلوں کا موسم۔ اس ترتدی ثوب الحتول، تیز بارش کا لباس اوڑے ہوئے۔ فصل الثلوج الواعدۃ، برف باری کا موسم جس کا وعدہ ہے۔ تہدی القصائد للحقول، کھیتوں کو سیراب کرنے کا موسم۔ ہیا استعدی یا جبال، جلدی تیاری کرو اے پہاڑو۔ واستقبلی درر المطر، اور استقبال کرو بارش کے موتیوں کا۔ قد جاءنا فصل الشتاء، تحقیق آ چکا ہمارے پاس سردی کا موسم۔ فصل المحبت والعطاء، محبت اور بخشش کا موسم۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔ جودی، سخاوت کر۔ استعدی، تیار ہو جاؤ۔ القصائد، چھوٹی نالیاں۔ الحقول، کھیتیاں۔ الراعدۃ، گرجنے والی یا کڑکنے والی۔ ترتدی، پہنتی ہے یا تبدیل کرتی ہے۔ الحتول، موسلادھار بارش یا تیز بارشیں۔ الغیوم، بادل۔ فصل، موسم۔ الشتاء، سردی۔ التجدد، نیا ہونا۔ الواعدۃ، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ درر المطر، بارش کے موتی یا بارش کے قطرے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الاتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، ما معنی جودی علینا، جودی علینا کا کیا مطلب ہے؟ جواب، معنی ہو یا اللہ ارحم علینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔
یا اس کا مطلب ہے امطر علینا کہ ہم پر بارش برسا۔ نمبر 2، حل زرت الجبال، کیا آپ نے پہاڑوں کی سیر کی ہے؟ جواب، نعم زرت الجبال، جی ہاں میں نے پہاڑوں کی سیر کی ہے۔ نمبر 3، حل قضیت الایام فی الشتاء فی اسلام آباد، کیا آپ نے سردیوں کے دن اسلام آباد میں گزارے؟ جواب، نعم قضیت الایام فی الشتاء فی اسلام آباد، جی ہاں میں نے سردیوں کے دن اسلام آباد میں گزارے۔ نمبر 4، عرف الفصول الاربعہ، چاروں موسموں کی تعریف کرو۔ جواب، الفصول الاربعہ ہی الربیع والصیف والخریف والشتاء۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، رتب الکلمات الآتیہ لتکون جملا مفیدہ، درذیل بے ترتیب جملوں کو ترتیب کے ساتھ لکھو تاکہ مفید جملے بن جائیں۔ یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں بے ترتیب، تو ترتیب سے لکھنا ہے ان کو، ترتیب وار جملے۔ نمبر 1، صار الثوب قدیما۔ نمبر 2، اصبح النہار جمیلا۔ نمبر 3، کان الماء باردا۔ نمبر 4، ظل الصدیق صائما۔ نمبر 5، لیس الدواء مرا۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، اکمل او اکملی کما فی النموذج، نمونے کے مطابق جملے مکمل کیجیے۔ نمونہ یعنی مثال میں دیے ہے ملعقۃ، ملعقتہ، ملعقتہا۔ نمبر 1 ہے خبز، خبزہ، خبزہا۔ شباک، شباکہ، شباکہا۔ مکتب، مکتبہ، مکتبہا۔ فاتورۃ، فاتورتہ، فاتورتہا۔ مندیل، مندیلہ، مندیلہا۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضعی الکلمات التالیہ فی جمل مفیدہ، درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، جودی، اس کا جملہ آئے گا جودی علینا یا سماؤ۔ نمبر 2، استعدی، اس کا جملہ آئے گا حیا استعدی یا جبالو۔ نمبر 3، القصائدہ، اور نمبر 4، الحقول، ان دونوں کا جملہ آئے گا تہدی القصائد للحقول۔ التدریب الخامس، ترجم، ترجمی الی اللغۃ العربیہ، پانچویں مشق، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، فی السنۃ 4 فصول۔ نمبر 2، شمالی علاقہ جات میں شدید سردی پڑتی ہے، فی المناطق الشمالیہ تکون البرودۃ شدیدہ۔ نمبر 3، مجھے موسم سرما اچھا لگتا ہے، احب فصل الشتاء۔ نمبر 4، موسم گرما میں مئی کا موسم نہایت خوشگوار ہوتا ہے، فی فصل الصیف یکون طقس مری لطیفا جدا۔
نمبر 5، موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں۔ تنفتح الازہار فی فصل الربیع،